لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. محترم حضرات، محترم معلمات، عزیز طالبات اور دیگر اخوان، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آپ سے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں اس مدرسے کے بارے میں شروع سے سنتا آ رہا ہوں، خواہش تھی مجھے دیکھنے کی، لیکن خطاب کرنے کے بارے میں میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس کا موقع ملے گا۔ لیکن آج ہمارے برادر عزیز مولانا عظمت اللہ صاحب عمری حفظہ اللہ کی خواہش پر میں آپ لوگوں کے درمیان اور مدرسہ دیکھنے کے بعد، یہ جامعۃ النسوان کو دیکھنے کے بعد مجھے بڑی مسرت ہوئی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی دو وقت اپنی بات کہہ نہیں سکتا، جب وہ بہت زیادہ خوش ہو تب بھی اور بہت زیادہ دکھی ہو تب بھی۔ میں آج بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے سنا اس سے بہت زیادہ پایا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی سنتا بہت ہے، جب نزدیک سے دیکھتا ہے تو اس میں کچھ کمی رہتی ہے۔ لیکن میں آپ کی جامعہ کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ جتنا میں نے سنا اس سے زیادہ میں نے آپ کو پایا، آپ سب کو دیکھا، اور آپ کی خدمات کے بارے میں مجھے تعارف کرایا گیا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کی خدمات کی ضرورت ہے اس وطن کو، اس کے ملک کو، اور اس ملک کے لوگوں کو ضرورت ہے۔ میں نے ایک آیت اسی مناسبت سے پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختصر آپ سے کہوں گا، آپ سمجھ لیجئے۔ آپ سب پڑھنے والی طالبات ہیں اور یہاں معلمات بھی شریک ہیں، تو میں آپ کے سامنے اشاروں میں بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیے، شروع سے آپ دیکھیے کہ اس نے بڑے بڑے کام عورتوں سے لیے۔ کعبۃ اللہ کو آج دیکھتے ہیں، مکہ مکرمہ کا جو حال ہے، جو مقام ہے، جو حیثیت ہے، ہر مسلمان کے دل میں اس کا جو احترام ہے، اس کو کس نے بنایا، کس نے آباد کیا، کس نے روشن کیا؟ تو آپ دیکھیں کہ 3 آدمیوں کا کردار ہے اس میں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام۔ تینوں نے مل کر مکے کو مکہ بنایا، ورنہ وہ ایک وادی غیر ذی زرع تھی، وہاں نہ گھاس اگتی تھی نہ پھول کھلتے تھے، ایسی سرزمین تھی، کوئی آدم تو آدم، کوئی دوسرا چرند پرند بھی وہاں نہیں رہتے تھے، لیکن آج اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو کس نے بنایا ہے؟ تو اس میں یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیے کہ جب حیات اور اس کے بچے ساتھ نہیں دیتے ہیں، کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ اکیلا آدمی اتنا کامیاب نہیں ہوتا جتنا ایسا مل کر ہوتے ہیں۔ تو اقبال نے ایک مصرے میں پوچھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو اس کا جواب آپ بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں کہ ان کی ماں نے سکھایا، ہاجرہ نے سکھایا آداب فرزندی۔ تو دیکھیے عورت کا کردار کیسا ہے، یہ صرف اسلام ہی میں نہیں ہے۔ آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں گی کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، مریم کا ذکر آتا ہے، سب کے ساتھ ان کی ماں کا ہی نام آتا ہے۔ موسیٰ کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ کے باپ کا کوئی ذکر نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تو باپ تھے ہی نہیں۔ جو کچھ عیسیٰ کو کیا، آج دنیا میں عیسیٰ کو ماننے والے کتنے ہیں آپ جانتے ہیں، اور کتنا مقام دیتے ہیں ان کو، اور شرک کرتے ہیں کیونکہ ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، تو جانتے ہیں آپ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام۔ تو مریم کے بارے میں بھی جو کچھ بات کہی گئی وہ سب عورت ہی سے خطاب ہے، ان کی ماں سے، ان کے باپ سے خطاب نہیں ہے۔ تو سب کچھ کہا گیا اور مریم نے ہی وہ سب کچھ کیا۔ تو دیکھیے عورت کی کیا حیثیت ہے، آپ یہ دیکھیے
ابھی ایک کتاب نکلی ہے لندن میں، ہندوستانی کے مصنف ہیں ڈاکٹر اکرم ندوی، انہوں نے مصنفات کی تاریخ جمع کی، محدثات کی تاریخ جمع کی ہے، کتنی عورتوں نے حدیث کو پڑھنا، پڑھانا اور لکھنا اور جمع کرنے کا کام کیا، تو اس میں 8ویں صدی ہجری تک 8,000 عورتیں ہیں محدثات۔ تو دیکھیے عورتوں کا کام کتنا ہے، آپ یہ دیکھیں۔ میں نے ایک کتاب پڑھی، میں بے ربط باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ایک یہودی کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے واٹ وینٹ رانگ، غلطی کہاں ہوئی، اس کتاب کا نام غلطی کہاں ہوئی، واٹ وینٹ رانگ۔ بڑی کتاب ہے، سمجھ لیں 750 صفحے کی کتاب ہے، اس میں 500 صفحے اس نے مسلمانوں کی تعریف کی ہے، بہت تعریف، حد سے زیادہ۔ کہا ہے کہ دنیا میں اندھیرا تھا، مسلمانوں نے یہاں روشنی کی، مسلمان نہ ہوتے تو آج بھی اس دنیا میں اندھیرا ہوتا۔ ہر علم، ہر فن اور ہر اچھا کام مسلمانوں نے سکھایا، تہذیب کا، تمدن کا، سب مسلمانوں نے سکھایا، ایجاد و اختراعات کے سارے کام مسلمانوں نے انجام دیے۔ تقریباً 500 صفحے یہ کتاب اس نے لکھی ہے مسلمانوں کی تعریف میں۔ اس کے بعد واٹ وینٹ رانگ کہتا ہے، پھر غلطی کہاں ہوئی کہ آج مسلمان دنیا کے سب سے بیکار قوم ہے، ذلیل قوم ہے، اور ان کے ذریعے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو اس کے اسباب اس نے لکھے ہیں، کچھ اسباب لکھے ہیں، اس میں ایک سبب لکھا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو مدرسوں سے خارج کر دیا، لکھا ہے، کہا دیا کہ عورتیں پڑھ نہیں سکتی، عورتوں کے مدرسے بنانا انہوں نے بھلا دیا، ایک بات اس نے یہ لکھی ہے۔ اور دوسری بات اس نے یہ لکھی ہے کہ علوم کی انہوں نے تقسیم کی، کہ ایک دنیا کا علم ہے، ایک آخرت کا علم ہے، اس طرح انہوں نے کہا۔ تو ایسی باتیں اس نے کچھ لکھی ہیں، تو مجھے صرف اس کے اس ایک پوائنٹ کے بارے میں کہنا ہے کہ عورتوں کو جب سے ہم نے الگ کر دیا، عورتوں کے لیے مدارسیں نہیں، عورتوں کی جگہ مسجد میں نہیں، تو یہیں سے یہ سب خرابی آئی۔ تو اس لیے مجھے خوشی ہے کہ یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے، یہاں 700 سے زیادہ لڑکیاں پڑھتی ہیں، اور صرف یہ پڑھتی ہی نہیں ہیں بلکہ دعوت کا کام بھی کریں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنے گھروں کو روشن نہیں کریں گی بلکہ پورے ماحول کو روشنی عطا کریں گی۔ یہ کام بہت بڑا ہے، یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، اسی میں غفلت کی وجہ سے آج امت کا جو حال ہوا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں جس امت کی قیادت کر سکے، کیونکہ عورت ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، یہ سب نے کہا، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ باپ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کا علم دنیا جہاں کے لیے ہوتا ہے لیکن گھر والوں کے لیے نہیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتا ہے مدرسے سے، بچے کو سوال کرتے ہیں تو یہی جواب دیتا ہے کہ ابھی ہم تھک کے آئے ہیں، پڑھا کے ہم آئے ہیں، اب پھر تم نے بھی سوالات شروع کر دیے، یہ کہتا ہے۔ تو اس کا علم باہر کے لیے ہے، گھر کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے عورت کا علم، اگر ماں عالمہ ہوگی، ماں فاضلہ ہوگی، اگر ماں کے پاس دین کا علم ہوگا تو سارا علم اپنے بچوں کو عطا کرے گی، نچوڑ کر دے گی، تو اس کے ذریعے روشنی پھیلے گی اور جہالت کا خاتمہ ہوگا دنیا میں۔ اس میں غفلت ہوئی، آپ دیکھیں گے ابتدائی اسلام میں جو بھی بات ہوتی تھی وہ سب کے ساتھ ہوتی تھی، مردوں کے ساتھ بھی ہوتی تھی، عورتوں کے ساتھ بھی ہوتی تھی، اور جو کام مرد کرتے تھے عورتیں وہ کام کرتی تھی۔ عورت کو اسلام نے اتنا بہادر بنایا کہ دنیا کے کسی مذہب نے، دنیا کے کسی قوم نے ایسا نہیں کیا۔ آپ جانتی ہوں گی کہ جہاد صرف مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے، عورتوں پر فرض نہیں ہے، لیکن میدان جنگ میں جانے سے روکا نہیں ہے اسلام نے۔ عہد نبوت میں اور اس کے بعد جو بھی جنگ ہوتی تھی عورتیں میدان جنگ میں جاتی تھیں۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ عورتیں میدان جنگ میں جا کر 8 کام کرتی تھیں، یہ لکھا ہے 8 کام میدان جنگ میں۔ میدان جنگ کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتی کیا ہوتا تھا۔ میدان جنگ کوئی باغ تماشا نہیں ہے، وہاں تلوار، نیزے، برچھیاں اور ان سب کی چیزوں کے سائے میں رہنا ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں خون کے نالے بہتے، تو ایسے میدان جنگ میں عورتیں جاتی تھیں اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، جبکہ ان پر فرض نہیں تھا، اور وہاں 8 کام وہ کرتی تھیں۔ 8 کام میں 1-2 کام تو آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی سے۔ ایک کام یہ ہے کھانا پکانے کا، کھانا پکاتی تھیں وہ مجاہدین کے لیے، ایک کام ہو۔ اور دوسرے جو کام ہیں، زخمیوں کا علاج کرتی تھی، ان کے زخم کو دھوتی تھی اور ان کی مرہم پٹی کرتی تھی، یہ کام ہے۔ اور دوسرا کام، ان کی جو تلواریں کند ہو جاتی تھیں ان کو تیز کر کے دیتی تھی، اور جو لوگ شہید ہو جاتے تھے ان کی قبریں کھودتی تھیں وہ عورتیں۔
مجاہدین کی قبریں کھودتی تھیں. اور اتنا ہی نہیں، سب سے بڑی بات ہے، دیکھیے کتنی بہادر ہوتی تھیں عورتیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتی تھیں مردوں سے کہ اگر تم نے دشمن کو پیٹھ دکھائی تو یاد رکھو ہمارا منہ نہیں دیکھ سکتے. ایسی مائیں تھیں اسلام کی عورتیں ایسی تھیں. آج آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے یہاں بھیجتے ہوئے آپ کی مائیں رو کر بھیجتی ہوں. تو کہاں گئی وہ جرأت جو میدان جنگ کے اندر وہ عورت آتی تھی، ایسا کرتی تھی. اقبال نے اپنی ایک نظم میں لکھا ہے کہ ماں کا خواب، سب کے ہاتھ میں چراغ تھا، جل رہا تھا. ایک بچے کا چراغ بجھا ہوا تھا تو اس کی ماں نے پوچھا کہ کیوں تمہارا چراغ جلتا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا سمجھتی ہے کیا تو اسے ہو گیا ہے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا ہے اس کو. تیرے آنسوؤں نے بجھایا ہے اس کو. کیونکہ آج بہادر مائیں نہیں ہیں اسلام کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیں. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بہادر تھی، آپ پڑھ کر دیکھیں. ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، آدھی امت اسلامیہ کے خلیفہ تھے. لیکن حالات ایسے ہوئے کہ ان کے سارے لوگ ختم ہو گئے، ان کو ختم کر دیا گیا. اب یہ صلح کرنا چاہتے ہیں. ان کی ماں کی عمر 100 سال ہے. اپنی ماں سے آ کر پوچھتے ہیں میں صلح کر لینا چاہتا ہوں، مجھے بڑی پیشکش دی گئی ہے جان کی، مال کی، عزت کی. تو ماں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے 100 سال کی بڑھیا ہے، بینائی بھی ختم ہے. وہ کہتی ہے کہ تمہارے ساتھی جس راستے پر گئے تم بھی اسی راستے پر جاؤ. تم صلح کر کے اپنی جان کو کیوں بچانا چاہتے ہو؟ یہ مردوں کا کام نہیں ہے. ماں نے کہا. تو بیٹے نے کہا اماں میں مرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن میں جب قتل ہو جاؤں گا تو بنو امیہ کے لوگ شریر بدماش میری لاش کو گلیوں میں کھینچتے ہوئے پھریں گے. تو ان کی ماں نے ایک بات کہی، تاریخ نے اسے محفوظ رکھا ہے، آپ اپنے دماغوں میں اسے محفوظ رکھو. ان کی ماں نے کہا ان الشاة لا تتألم بعد ذبحها بعد من السلخ. کہا بکری کو ذبح ہو جانے کے بعد چمڑی چھیلنے سے درد نہیں ہوتا. کہا بکری کو چمڑی چھیلنے سے درد نہیں ہوتا جب وہ ذبح کر دی جاتی ہے. تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ کیا کریں. ایسے واقعات ایک دو نہیں، میں یہ کہہ کے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. آپ کی لائبریری میں نے دیکھی، اس میں بہت ساری کتابیں ہیں، ہماری تاریخی کتابیں ہیں کہ ہماری تاریخی عورتیں کیسی تھیں. ان سب کو آپ پڑھ کر دیکھیں. یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے، ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بھی ایسے بنیں گے. کیونکہ جب تک مائیں عالمہ نہیں ہوں گی، مائیں بہادر نہیں ہوں گی، اچھی قوم تیار نہیں ہو سکتی. غیر مسلموں نے بھی ایک بات کہی، نیپولین وغیرہ نے کہا تم مجھے یہ ایک پڑھی لکھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا. اس نے پڑھی لکھی ایک ماں تم مجھے دو، میں اچھی قوم تمہیں دوں گا. یہ غیر مسلم نے کہا. اور مسلمانوں کی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے، کیسی کیسی عورتیں ہیں، بہادر عورتیں ہیں. انہوں نے کیا کیا دنیا کو دیا، سکھایا. عہد نبوت میں ہی مسجد نبوی میں خیمہ تھا، ایک ڈاکٹر رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ مسجد نبوی کے ایک ٹینٹ میں بیٹھتی تھی اور زخمیوں کا اور بیماروں کا علاج کرتی تھی. عہد نبوت میں مسجد نبوی کے اندر. آج کیا باتیں کہی جاتی ہیں، آج کتنے مسئلے پیدا کر دیے گئے ہیں. عورت کا داخلہ مسجد میں ممنوع ہے، عورت کے لیے کوئی مدرسہ نہیں تھا. یہ تو آپ سمجھ لو ایک مشکل سے 25-30 سال سے عورتوں کے مدرسے آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. ورنہ عورت کا مدرسے میں پڑھنا، مدرسے میں جانا یہ بہت بڑا عیب تھا، بلکہ بے دینی کہلائی جاتی تھی. لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت کو گھر ہی کے اندر کچھ معمولی چیز پڑھا دینا چاہیے کہ وہ قرآن پڑھ لے، بس اتنا ہی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. لکھنا تو بالکل اسے نہیں سکھانا چاہیے. اچھی اچھی کتابوں میں مشہور کتاب ہے اردو کی ایک بیشتی زیور، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عورت کو بالکل لکھنا نہیں سکھانا چاہیے. وہ لکھنا سیکھے گی تو مردوں کو چٹھیاں لکھے گی. اس قسم کی باتیں کر کے عورتوں کو جس قدر پیچھے کیا جا سکتا تھا پیچھے کیا گیا. جبکہ اسلام نے سارے حقوق دیے. آپ دیکھیں گے مسجد کے اندر عورتوں نے لڑ کر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی، اونچی جماعت کی جو طالبات ہیں، آپ کی معلمات نے بتایا ہوگا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. یہ ایک مسئلہ تھا، ہزاروں سال سے زہار کا مسئلہ تھا، لیکن ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر کے الجھ کر اس مسئلے کو ختم کیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها.
تو دیکھیں آپ عورت کا کردار عہد نبوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں ایسا ہوگا، وہ کہتی ہے کہ نہیں اسلام آنے کے بعد ایسا ظلم نہیں ہو سکتا، آپ نظر ثانی فرمائیے۔ تو اسی بات پر لمبی ہوتی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ عورت کی بات ٹھیک ہے، عورت ٹھیک کہتی ہے۔ یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے ان کی سیرت پڑھی ہوگی، بڑے جلالی صحابی تھے، لوگ کانپتے تھے ان کے سامنے آتے ہوئے، زبان کھولتے ہوئے۔ انہوں نے جب مہر کے سلسلے میں ایک بات کہی تو عورت نے پیچھے سے اٹھ کر ان سے کہا کہ یہ غلط، آپ جو مسئلہ بتا رہے ہیں یہ انصاف کے خلاف۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اصابت عجوز و اخطا عمر، فرمایا وہ عورت سچ کہتی ہے، غلطی عمر کی تھی۔ ایسے واقعات آپ کو ایک دو نہیں سینکڑوں ملیں گے۔ عورت نماز میں امام کو لقمہ دیتی، اس کی اجازت دی گئی، اور لقمہ دینے کی صورت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، یہ بات بتائی گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے تھے، اور صبح کی نماز کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ قرات لمبی ہونا چاہیے، ان قرآن الفجر کان مشہودہ۔ تو اس خیال سے آپ قرات کو طویل فرماتے تھے، لیکن آخری صف سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کے درمیان یہ سوچتے کہ یہ بچہ رو رہا ہے، اس کی ماں پر کیا گزرتی، یہ سوچ کر آپ نماز مختصر کرتے تھے، رکوع میں چلے جاتے تھے۔ تو دیکھیے عورت کو کیا مقام اسلام نے دیا، اور لوگوں نے عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہی سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مدرسہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ آپ یہاں اپنے دین کو سیکھنے کے لیے، اپنے دین کو سمجھنے کے لیے آئی ہیں، اور اس سے خود اپنے آپ کو، اپنے دل و دماغ کو روشن کریں گی، اور اپنے گھر کو اور اپنے ماحول کو روشن کریں گی۔ دنیا کچھ بھی کہے، آپ اپنے کان بند کر لیجیے، بند کر کے اپنا کام کرو۔ یہ نہیں کرنے کی وجہ سے آج دنیا میں جو فساد دیکھ رہے ہیں، بگاڑ دیکھ رہے ہیں، آج خصوصاً مسلمان نوجوانوں پر جو الزامات آ رہے ہیں، دہشت گردی کا الزام آ رہا ہے، تخریب کاری کا الزام آ رہا ہے، یہ سب وجہ اس کی ہے، اگر حقیقت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ماؤں کی اچھی گود ایسے نوجوانوں کو نصیب نہیں ہوئی، کہ ماں ان کو امن کی، سلامتی کی تعلیم دیتی۔ اور اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام آیا ہی دنیا میں امن و سلامتی کے لیے آیا۔ آپ کو معلوم ہے اسلام سے پہلے کیا تھا؟ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم، سب کچھ تھا، کفر تھا، یہ تھا، کوئی کسی کا حق جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے کسی کو معلوم نہیں تھا، اور اگر جانتا بھی تھا تو اس پر وہ عمل نہیں کرتا تھا۔ تو اسلام آیا صرف اسی لیے آیا کہ دنیا کے اندر امن و امان قائم کرے، اور حقدار کو اس کا حق دلائے، ظالم کا ہاتھ پکڑے اور مظلوم کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ اور جو کمزور طبقے تھے، بیواؤں کے، یتیموں کے، ان کے ساتھ دنیا کتنا ناروا سلوک کرتی تھی، اسلام نے ان سب پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور ان کو ان کے حقوق دلائے۔ تو دنیا میں اسلام اس لیے آیا، اور ہماری بدعملی کی وجہ سے یا ہماری ناواقفیت کی وجہ سے دنیا ہر غلط کام کو اسلام کے نام پر سنتی کہ مسلمان ایسا کرتے ہیں، مسلمانوں کے مذہب میں یہ ہے، مسلمانوں کے دین میں ہے، یہ کرتے ہیں۔ اگر اس میں کچھ واقعہ ہے تو اس واقعے کا سبب یہی ہے کہ وہ بچے اپنی ماؤں سے صحیح تعلیم نہیں حاصل کر سکے۔ اگر مائیں اسلام کو جانتی اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہوتی اور جو کچھ وہ جانتی ہیں اپنے بچوں کو سکھائی ہوتی ہیں۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا، بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود، باپ کا نہیں کہا گیا۔ باپ بڑے سے بڑا عالم ہوگا، دنیا کے کئی مدرسوں کی سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہوگا، لیکن بات یہ کہی جاتی ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، باپ کی نہیں۔ تو ماں کو دین کے بارے میں پوری آگاہی ہونا چاہیے، واقفیت ہونا چاہیے۔ اور آج کے دور میں یہ کہوں گا کہ آپ وہ تمام مسلمان عورتیں جنہوں نے علم کی اشاعت کی، جنہوں نے بہادری کے کارنامے انجام دیے، ان سب کی تاریخ، ان سب کی سیرت اور ان سب کی سوانح حیات سے تمہیں واقف ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف واقف ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اور اپنے پڑوسیوں کی اور اپنے ماحول میں روشنی پھیلانے کے لیے یہ کام بہت ضروری ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ تو میں اس مدرسے میں کو جن لوگوں نے قائم کیا ان کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ یہ کارنامے سے کم نہیں ہے، یہ بہت بڑی گستاخی سمجھا جاتا ہے ہمارے ماحول میں۔
آپ یہ مت سمجھو غیر مسلم دشمن ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد لڑکیوں کے مدرسے کی دشمن ہے، اسے بند کرنے کے لیے، اسے بدنام کرنے کے لیے اور اس میں کوئی فساد پیدا کرنے کے لیے پوری کوشش ان لوگوں کی ہے، مسلمانوں کی کوشش ہے۔ تو اس لیے میں سب سے پہلے جنہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لڑکیوں کا مدرسہ قائم کیا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی ماؤں کو اور آپ لوگوں کے باپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ہمت کی کہ آپ کو اس مدرسے میں بھیجا، ہاسٹل میں آپ کی زندگی ہے، گھر سے دور، بھائی بہنوں سے دور، ماں باپ سے دور آپ کی زندگی، اس کے لیے انہوں نے برداشت کیا۔ اور پھر تیسری مبارکباد میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ سب ان چیزوں کی قربانی دے کر، اپنے گھر کی، اپنے وطن کی، اپنے ماحول کی قربانی دے کر یہاں آئی ہیں۔ تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ دین سیکھنا، دین سکھانا اور ماحول کو پر نور بنانا، ماحول کے اندھیروں کو دور کرنا، یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو معلمات ہیں، انہوں نے کتنا وقت آپ کو دیا ہے، دیکھیے وہ اپنی بچیوں کو، اپنے اولاد کو چھوڑ کر وہ آپ کو سکھانا چاہتی ہیں، وہ اپنا فرض سمجھتی ہیں آپ کو سکھانا، اور وہ کہاں کہاں سے پڑھ کر آتی ہے، کیا کیا پڑھ کر آتی ہیں۔ میں جانتا ہوں ایک استاذ کیا کرتا ہے، رات بھر وہ پڑھتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو جو کام کرتے ہیں پڑھانے کا، وہ پڑھتے ہیں کہ کل مجھے اپنی طالبات کو یا اپنے طلباء کو یہ بتانا ہے، یہ بتانا ہے، یہ ان کو کرنا ہے۔ تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، ان کی محنت یہ ہوتی ہے۔ تو یہ سب لوگ بہت ہی مبارکباد کے لائق ہی، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے علماء کی، یہ سب میرے عزیز ہیں یا عزیزوں کے عزیز ہیں، بہت ہی لگن کے ساتھ، خلوص اور محنت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ آپ سب لوگ پورے اپنے گھر کا نام روشن کریں، اور اسلام پر جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اسلام کے خلاف، ان غلط فہمیوں کا مقابلہ کر کے یہ بتائیں کہ دنیا جو کرتی ہے یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ جاہل ہے، وہ نادان ہے۔ اسلام کو جو جانتا ہے، اسلام پر جو عمل کرتا ہے، وہ کبھی اس دنیا میں اندھیرا پھیلا نہیں سکتا۔ یہ ایک سب سے بڑا گناہ کسی انسان کا ایک قطرہ خون بہانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ انسان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن کی آیتوں میں آپ پڑھیں گے، حدیثوں میں آپ پڑھیں گے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساد۔ یہ جو لوگ اللہ کے احکام کے خلاف جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فساد میں یہ سب آ جاتا ہے، تخریب کاری، توڑ پھوڑ، سازشیں، یہ سب، تو ان کی سزا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان کو قتل کرنا چاہیے، عبرتناک قتل، ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پیر کاٹ کے ان کو لٹکا دینا چاہیے، ان کو جلا وطن کر دینا چاہیے، ان کو وہ کرنا، سب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی سزا ہے، آخرت میں ان کو اس سے بڑی سزا ملے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ بات بتائی کہ مسلمان کا خون عرفات کے دن سے بڑھ کر، مکے سے بڑھ کر اور ذی الحج سے بڑھ کر محترم ہے، قابل احترام ہے۔ تو جو آدمی اسلامی تعلیمات کو جانتا ہوگا وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنی زبان سے، اپنی بات سے، اپنی حرکت سے، اپنی عادت سے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا مسلمان۔ اس بات کو یاد رکھ لیجیے آپ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اپنی کسی بات سے وہ غیبت وہ نہیں کر سکتا، وہ کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتا، وہ آنکھوں کے ذریعے یا ہونٹوں کے ذریعے وہ کسی کی توہین نہیں کر سکتا۔ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا لا یسخر قوم من قوم، اور جو بھی بات کہی جاتی ہے مرد اور عورت کو دونوں کو کہی جاتی ہے، لیکن کوئی عادت عورتوں کے اندر نمایاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ، تو اس بارے میں مذاق، ایک دوسرے کی توہین، اس میں عورتوں کا خصوصاً اللہ تعالیٰ ذکر کر کے فرماتا ہے۔ تو دیکھیں کسی کو ہماری ذات سے، ہماری عبادت سے بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ دیکھ لو، ہماری عید کو دیکھ لو، ہمارے شادی بیاہ کو دیکھ لو، آپ موت و حیات کو دیکھ لو، ساری چیزوں کو دیکھ لو، کسی کو اس میں تکلیف نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بات میں رمضان کی بتاتا ہوں آپ کو کہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں مسجد نبی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، صحابی زور سے تلاوت کر رہے تھے، قرآن شریف کی تلاوت زور سے کر رہے تھے، آواز کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اعتکاف کا پردہ اٹھا کر وہاں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا لا یؤذی بعضکم بعضا فرمایا. معنی سمجھتی ہوں یہ آپ کہ تم میں کا کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ایذا نہ. کیا ایذا ہے؟ کیا وہ گالی دے رہا ہے؟ کیا وہ کچھ گانا گا رہا ہے؟ کوئی بات کر رہا ہے؟ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ہر شخص چونکہ تلاوت کر رہا ہے تو اس لیے آدمی کو ایسے کرنا چاہیے کہ اس کی آواز سے دوسرے کو خلل نہ ہو. یہ بات آپ نے فرمائی اور مسلمان کو اتنے آداب سکھائے. آپ نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، فرمایا گالی دینا یہ فسق و فجور کی بات ہے اور لڑائی کرنا مارنا یہ کفر کی بات ہے. یہ فرمایا تو مسلمان کو اللہ کی زمین پہ کیسے رہنا چاہیے، کیا تعلیم دینا چاہیے اور دوسروں کو کیا سبق دینا سکھانا چاہیے، یہ سب باتیں اسلام سکھایا. لیکن آج دنیا میں جو بگاڑ آپ دیکھتے ہیں خود مسلم دنیا کے اندر، اس کی سب وجہ یہی ہے کہ آج ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، غافل ہو گئے ہیں. صرف پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں، سیکھنے کے لیے سیکھتے ہیں، عمل کے لیے نہیں اور اسے پھیلانے کے لیے نہیں. تو یہ کام ہماری بچیوں کو، عورتوں کو بہت ضروری ہے کہ ان کے گود میں جو نسل پلے گی بڑھے گی ان کو بتائیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے، ان سے کیا تقاضا کرتا ہے، ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے. قرآن نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے عورت کو. عورت کے نام کی ایک پوری صورت ہے 1.5 پارے کی. قرآن شریف میں عورت کے نام کی 1.5 پارے کی ایک صورت ہے، جبکہ کسی مرد کے نام پر ایسی صورت نہیں ہے. 1.5 پارے کی صورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عورت ہی مثالی ہے. فرمایا اگر عورت بگڑتی ہے تو اس کا شوہر کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ قرآن نے کہا. سورہ تحریم کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 بگڑی ہوئی عورتوں کا تذکرہ فرمایا کہ عورت بگڑتی ہے تو اس کا شوہر پیغمبر رہ کر بھی اس عورت کو درست نہیں کر سکتا. آج ہم عورت کو کمزور سمجھتے ہیں. عورت عام طور پر یہ بہانہ کرتی ہے کہ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، شوہر موقع. یہ بات بہانہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ عورت اگر بگڑتی ہے تو اس کا شوہر پیغمبر رہ کر بھی اس کو درست نہیں کر سکتا. نوح علیہ السلام کا نام لیا، لوط علیہ السلام کا نام لیا. اور اگر عورت سنورنا چاہے، بننا چاہے، درست ہونا چاہے تو اس کا شوہر فرعون بھی ہے تو اسے بگاڑ نہیں سکتا. فرعون کا روب دبدبہ آپ جانتی ہے، ساری قوم کو جھکاتا تھا، سب سجدہ کرتے تھے. بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے سپاہی، یہ سب سجدہ کرتے تھے فرعون کو. لیکن اس کی بیوی نے کہا میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ. کا فرعون اور اس کے کام سے تو مجھے بچا لے، نجات دے. یہ اس کی فرعون کی بیوی نے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کی برائی میں اور 2 عورتوں کے نیکی میں، ایک مریم، یہ دونوں کے بارے میں بتایا کہ عورت اگر بنتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بگاڑ نہیں سکتی، اور اگر عورت بگڑتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بنا نہیں سکتی. تو اس سے آپ سمجھ لو طاقت، تمہاری طاقت کو دیکھو کہ تمہاری کتنی. عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے، دوسرے بہت سارے نام دیے جاتے ہیں، لیکن عورت اگر ارادہ کر لے تو بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دیتی ہے. میں ایک بات کہتا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے لیے، کیونکہ عمر بہت بڑے بہادر تھے، سارا کفر ان سے ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، دعا تھی کہ عمر اسلام لائیں. لیکن عمر اسلام کے بڑے دشمن تھے، مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے. تو اللہ کے رسول نے دعا کی، دوسرے ان کے دوستوں نے، ساتھیوں نے کوشش کی، لیکن عمر اسلام لائے. کس کی کوشش سے؟ ایک عورت کی کوشش. ان کی بہن نے عمر کو اسلام سے واقف کرایا اور اپنا عزم بتایا، اپنا ارادہ. عمر مارے، لہو لہان کیا اپنی بہن کو. ان کی بہن مسلمان ہو گئی تھی. عمر لہو لہان کرتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے عمر چاہے جان لے لو لیکن میں ایمان نہیں چھوڑوں. تو عمر حیران ہو جاتے ہیں کہ میری وہ کمزور اور نازک بہن ہے، میں ہاتھ اٹھاتا تو یہ ڈر جاتی تھی، لیکن آج اتنی بڑی دھمکی مجھے دیتی ہے جان لے لو، میں ایمان نہیں چھوڑوں. تو عمر سوچنے پر مجبور ہوئے. پھر انہیں توفیق ہوئی، اسلام انہوں نے قبول کیا. تو عورت کی طاقت کتنی بڑی ہے یہ آپ دیکھو. اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو. آپ اگر چاہیں گے پورے گھر کو، پورے ماحول کو، پورے معاشرے کو، پورے ملک کو سدھار سکتے ہیں. بلکہ آج جو بگاڑ ہے ہمارے ملک میں، دنیا میں بھی، اس میں بگاڑ میں زیادہ ہاتھ عورتوں کا ہی. غیر مسلم عورتیں، ان کے پاس حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، وہ کوئی حیا کا لباس نہیں ہے ان کے پاس، ان کی زبان میں حیا نہیں ہے باتیں. اس وجہ سے پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی بگڑی ہوئی ہے. آج بگاڑ کی بڑی وجہ یہی بگڑی ہوئی عورت ہے. تو آپ ان سب کو سمجھ کر
ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ ہم اس دنیا کے اندر تہذیب کی شمع روشن کریں گے اور ہم سب کو بھی اسلام کی تعلیم سے آشنا کریں گے، آگاہ کریں گے، آگاہ کرا کے اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنائیں گے۔ میں شروع میں بتا دیا کہ میرے دل میں باتیں بے شمار ہیں اور میں بہت خوش ہوا اس مدرسے کو دیکھ کر، اس مدرسے کے ذمہ داروں سے بات کر کے، پھر آپ لوگ جس طریقے سے سن رہے ان سب کو دیکھ کر، جیسے آپ کی معلمات نے آپ کو تیار کیا، تو میں نے کہا کہ آدمی جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، اور دکھی ہوتا ہے تو نہیں۔ تو میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں اطراف کی ادھر ادھر کی باتیں پراگندہ غیر مربوط شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنی باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی ان کو اپنے پلوں میں گرہ میں باندھ کر رکھ کر اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کر لے۔ میری پوری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ عورت اگر اچھی بننا چاہے اور دنیا کو اچھا بنانا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے اور دنیا بھی اسے تسلیم کرتی ہے۔ عورت کمزور نہیں، جیسا دنیا نے کہہ دیا کہ عورت ذات کیا کر سکتی ہے، عورت ذات کیا کر سکتی ہے، عورت ذات ہی سب کچھ کر سکتی ہے۔ عورت ہی انبیاء کو پیدا کرتی ہے، انبیاء انہی کے اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور میں نے مثالیں قرآن سے دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں سے ہی خطاب کیا، باپ سے خطاب نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماں سے ہی خطاب کیا، باپ تو تھے۔ مریم کے سلسلے میں ان کی ماں سے ہی خطاب کیا۔ ایسا بہت کچھ آپ دیکھتے ہیں۔ خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے آپ کے باپ نہیں تھے، آپ کے باپ کا پیدائش سے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ ابتدائی تعلیم پرورش ماں نے ہی کی۔ تو ماں کا بڑا رول ہے، ماں کا بڑا کردار ہے، اور ماں کی بڑی عظمت ہے، ماں کی بڑی طاقت ہے، ماں کی بڑی ہمت ہے۔ اسے سمجھو اور سمجھ کر اس دنیا کے اندھیرے کو دور کرنے کا ایک عزم اور حوصلہ پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو طاقت عطا فرمائے اور آپ سب کے علم میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام حضرات کا، ہمارے بھائیوں کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے خطاب کروں اور آپ اس بات کو اپنی سہیلیوں تک، اپنے دوسرے لوگوں تک پہنچا۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔